ہم میں سے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تو ہیں مگر اللہ ہماری سنتا نہیں. ہم اللہ رب العالمین کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں مگر اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں. کیسے آپ کی دعا اللہ سنے گا کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہر نعمت آپ اور ہم استعمال کرتے ہیں مگر کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا استعمال کر لینے کے بعد کیا ہم نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے کبھی سجدہ ریز ہوئے؟ کیا ہم نے کبھی اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے اپنے جبی خم کیے؟ کیا ہم نے کبھی اپنی پیشانی کو جھکائے؟ کیا اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو استعمال کر لینے کے بعد کیا ہم نے کبھی اللہ کو یاد کیا؟ کیا ہم نے کبھی اللہ رب العالمین کو ذکر کیا؟ کیا کبھی ہم نے اللہ رب العالمین کی قرآن کی تلاوت کی؟ کیا ہم نے کبھی اللہ کو یاد کیا؟ کیا ہم نے کبھی تنہائی میں بھی اللہ رب العالمین کو یاد کیا؟ یقیناً ہم نے یاد نہیں کیا. ہم نمازوں سے کوسوں دور، ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے کوسوں دور. میرے بھائی اور دوستو، پھر بھی تم یہ شکایت کرتے ہو کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں. اللہ ہر کسی کی سنتا ہے. اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. آج ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہیں؟ آج ہم نے حرام خوری شروع کی ہے، ہم نے رشوت خوری شروع کی ہے، ہم نے دلالی کر کے پیسے کمانے کی شروع کی ہے. اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے. اللہ کے رسول نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو غبار آلود، جو اس کا کپڑا میلا ہے، غبار آلود ہے، حالت سفر میں ہے اور اپنے ہاتھ کو رب کے سامنے اٹھا کر کے گڑگڑاتا ہے یا رب یا رب، اے میرے پروردگار میری دعا کو تو قبول فرما لے، میرے پروردگار میں مصیبت میں ہوں، میری مصیبت کو تو دور فرما. اللہ فرماتا ہے یا رب یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام تھا، اس کا پینا حرام تھا، اس کا لباس حرام تھا، اس کی جسم کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون کی پرورش سے دوڑ رہا ہے. وغذی بالحرام فأنا یستجاب لک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے جس کا کھانا حرام تھا، جس کا پینا حرام تھا، جس کی پرورش حرام طور پر ہوئی ہو؟ ایسے شخص کی دعا اللہ ہرگز قبول نہیں کر سکتا ہے. اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے. میرے بھائیو اور دوستو، یقیناً ایسے تقریروں کی ہمارے معاشرے کی سخت ضرورت ہے.